امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی دعوت پر تیونس کے صدر قیس سعید آج دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ کل اتوار کے روز صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ دونوں لیڈروں کی ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات کے علاوہ متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے لیبیا کے وزیر دفاع ڈاکٹر انجینئر صلاح النمروش نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور لیبیا کے موجودہ حالات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے معاملات زیر بحث آئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے گفتگو کے دوران انہیں یقین دلایا کہ ریاست قطر لیبیا کی خود مختاری کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے لیبیا کے تمام علاقوں میں متحرک گروپوں کے مابین جنگ بندی کے معاہدے کو خوش آمدید کہا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے گروپ آف 77 کے ممالک اور چین کے وزرائے خارجہ کے 44ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کی ہے، جو ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ ریاست قطر نے کرونا وائرس کی وبا سے متاثر ہونے والے 78 ممالک کو امداد مہیا کی ہے، جس کی کل مالیت $89 ملین سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسم کی تبدیلی کے نتیجے میں پیش آنے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے قطر نے اہم رول ادا کیا ہے۔ واضح رہے کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ستمبر سن 2019 میں منعقد کی گئی کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں چھوٹے جزائر پر مشتمل ترقی کرنے والی ریاستوں اور ترقی پذیر ملکوں کے لیے $100 ملین کی امداد کا اعلان کیا تھا۔ ایشیائی کھیلوں کے لیے دوحہ 2030 بڈ کمیٹی نے کہا ہے کہ قطر کو کھیلوں کے بڑے ایونٹس کی میزبانی کرنے کا غیر معمولی تجربہ اور مہارت حاصل ہے۔ اس بات کا اعلان ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا، جس کا اہتمام دوحہ 2030 بڈ کمیٹی اور ایشیا ایویلویشن کمیٹی کی اولمپک کونسل نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ دوحہ 2030 کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور قطر اولمپک کمیٹی کے سیکرٹری جنرل جاسم بن راشد البوعینین نے کہا کہ قطر کے موجودہ کلائمیٹ میں ایشیائی کھیل خوش اسلوبی سے منعقد ہوں گے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایشیا ایویلویشن کمیٹی کے ممبر اندرے کوریکوف نے دوحہ 2030 بڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور حکومت قطر کا شکریہ ادا کیا۔ فرانس میں قطر کے سفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی کی نمائندگی میں ریاست قطر نے تیسرے پیرس پیس فورم میں شرکت کی ہے، جس کا افتتاح فرانس کے صدر ایمینوئل میخواں نے کیا۔ اس فورم میں 60 سے زیادہ ملکوں، حکومتوں اور تنظیموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ فورم کی کارروائی کے دوران عالمی وبا کرونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ رواں سال 2020 کے فورم کے منصوبوں پر بھی بحث کی گئی۔ پین افریقن پارلیمنٹ نے اگلے سال اکتوبر میں قطر کی شورا کونسل کے الیکشنز منعقد کیے جانے کے بارے میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ پین افریقن پارلیمنٹ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صاحب اسم امیر کے اس اعلان کے نتیجے میں افریقی پارلیمنٹ اور قطر کی شورا کونسل کے مابین تعاون کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ریاست قطر نے پاکستان کے شہر کوئٹہ میں پولیس کی ایک گشتی گاڑی پر کیے گئے حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ اس حملے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 235 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 195 افراد کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 40 افراد حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت نے کرونا وائرس کے مزید 203 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد
اب 1,32,356 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹی نے 162 افراد کو ایسی جگہوں پر جہاں ماسک پہننا ضروری ہے ماسک نہ پہننے کی وجہ سے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی طرح 16 افراد کو بھی پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے ایک وہیکل کے اندر 4 سے زیادہ افراد سوار نہ کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ واضح رہے کہ ایک گاڑی میں ڈرائیور سمیت 4 افراد کو سفر کرنے کی اجازت ہے، تاہم ایک ہی فیملی کے افراد اس پابندی سے مستثنیٰ ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کیلیفورنیا میں اب تک کرونا وائرس کی وجہ سے 18,000 لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ میں رواں ماہ نومبر کے پہلے 10 روز کے دوران وائرس کے 10 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر امریکہ میں اب تک کرونا کے 1,05,00,000 سے زیادہ کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں، جبکہ 2,40,000 سے زائد افراد انتقال کر گئے ہیں۔ مریضوں اور اموات کے لحاظ سے امریکہ دنیا بھر میں کورونا کی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ لبنان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوارڈینیٹر جین کیوبس نے بیروت میں ہونے والے دھماکے کے سلسلے میں جاری چھان بین میں سستی اور تاخیر پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ بیروت کی بندرگاہ پر کیے گئے دھماکے کے 100 روز گزر جانے کے بعد ابھی تک کوئی رپورٹ تیار نہیں کی گئی اور نہ ہی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سال اگست کی 4 تاریخ کو مذکورہ دھماکے میں کم از کم 190 افراد ہلاک اور 6,000 اشخاص زخمی ہو گئے تھے۔ شہر کی بہت سی املاک کو نقصان پہنچا تھا اور تقریباً 3 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان متنازع علاقے کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہونے کی خبریں ملی ہیں، جن میں ہلکے اور درمیانے درجے کے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ ان جھڑپوں میں دونوں جانب کے فوجیوں سمیت 10 افراد ہلاک اور 28 اشخاص زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ایتھوپیا کے شمالی علاقے ٹگرے میں کشیدگی میں اگر اضافہ ہوا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ ایتھوپیا کی حکومت نے اس علاقے کے لیے ایک نئے نگران کو اپوائنٹ کیا ہے۔ وزیر اعظم ابی احمد نے کہا ہے کہ ٹگرے کے لیے نئے چیف ایگزیکٹو کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ وہاں وفاقی حکومت کی مرضی کے خلاف ستمبر میں انتخابات کرائے گئے تھے۔ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عبد الفتاح البرہان نے ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے جنہوں نے حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے۔ اس عام معافی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے کسی فوجی یا جنگی آپریشنز میں حصہ لیا تھا، تاہم اس عام معافی کا اطلاق ان لوگوں پر نہیں ہوگا جن کی گرفتاری کے وارنٹس انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے جاری کیے ہیں۔ عام معافی کا اطلاق ان لوگوں پر بھی نہیں ہوگا جنہوں نے کرمنل چارجز کا سامنا ہے یا جو نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کی دعوت پر تیونس کے صدر آج دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ کل صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ قطر نے تیسرے پیرس پیس فورم میں شرکت کی ہے، جس کا افتتاح فرانس کے صدر نے کیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 203 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,32,356 ہو گئی ہے۔ اور سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین نے ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے جنہوں نے حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔